اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ درود پاک ہر مسلمان اپنی زندگی میں اپنے روٹین کے مطابق اپنے روٹین کے حساب سے پڑھتے ہیں، اور ہم میں سے اکثر لوگ ایسے کرتے ہیں کہ بس درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ آج میں اس بات کی طرف توجہ دلوانا چاہوں گی کہ بعض لوگ جو درود پاک ڈیلی بیسس پہ پڑھتے ہیں، روزانہ ماشاءاللہ کافی درود پاک پڑھ لیتے ہیں، لیکن بس وہ پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو مطلب کچھ بھی نہیں کرتے، یعنی مین ٹو سے کہ ایصال ثواب نہیں کرتے ہیں۔ تو آج میں اس بات کی طرف توجہ دلوانا چاہتی ہوں کہ ایصال ثواب جو ہے، درود پاک اگر آپ اپنا پڑھا ہوا کرتے ہیں تو اس کے یہ فوائد آپ کو حاصل ہوتے ہیں کہ ایک تو آپ آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر خاص میں آتے ہیں، اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو روحانی جو بلندی ہے آپ کو وہ بہت جلد نصیب ہوتی ہے، مطلب بہت جلد آپ کو روحانی بلندی ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کی جو عبادات ہوتی ہیں، آپ جب دوسری عبادات کرتے ہیں اس میں بھی ترقی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ پھر جو دنیاوی معاملات ہوتے ہیں اس میں بھی اللہ پاک درود پاک کی برکت سے ترقی اور خوشحالی اور برکت عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر آپ آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو تحفتاً ہدیۃً ایصال ثواب کرتے ہیں درود پاک، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں، ان کی نظر خاص ہم پر ہوتی ہے، اور اگرچہ کہ آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے ایصال ثواب کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے درود پاک کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمارا جو پڑھا ہوا درود پاک ہے جو ہم آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً بھیجتے ہیں، وہ اصل میں ہمارے نفع کی صورت میں ہی ہمیں واپس پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ بھی آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہوتی ہے اور ان کی توجہ اور ان کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ آپ میں سے اکثر بھائی اور بہنیں کوسچن کرتی ہیں کہ ایصال ثواب کرنے کا صحیح طریقہ کون سا ہے، تو آج ہم اس ویڈیو میں ایصال ثواب کا جو طریقہ ہے اس کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں کہ ایصال ثواب آپ جب کرنا چاہیں تو اس کا یہ ہے کہ آپ نے جتنا بھی درود پاک پڑھا ہے، چاہے وہ آپ نے 100 بار پڑھا ہے، 500 بار پڑھا ہے، 313 یا 1000 بار پڑھا ہے، یا آپ اگر پورے ہفتے میں بھی اگر آپ نے ایک دن رکھا ہوا ہے کہ اگر مطلب آپ پورے ہفتے میں جتنا درود پاک پڑھتے ہیں، فرض کریں آپ فرائیڈے کو آپ نے ڈے رکھا ہوا ہے کہ آپ نے اس دن پورے ہفتے کا جو درود پاک ہے وہ آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں پیش کرنا ہے، تو ویسے بھی فرائیڈے کو تو ماشاءاللہ آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمارا درود پاک سماعت فرماتے ہیں۔ تو اگر آپ نے کوئی ایسا دن رکھا ہوا ہے یا آپ ڈیلی بیس پہ ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ جتنا بھی آپ نے درود پاک پڑھا ہے اس کے بعد آپ نے ایک بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد ایک بار آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آپ نے تین بار سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے، اور اللہ پاک سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ پاک یہ جو کچھ پڑھا ہے اور مطلب جتنا بھی درود پاک پڑھا ہے اور جو بھی آپ نے تلاوت کی ہے ابھی، وہ سب اللہ پاک آپ اپنی شان کے مطابق قبول و منظور فرما لیجئے، اور ان سب درود پاک کا اور یہ جو ہیں آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ مطلب کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، قبول و منظور فرما لیجئے۔ اور پھر اس کے بعد آپ تمام جو ہستیاں ہیں، خاص کر جیسے بعض لوگ ماشاءاللہ درود پاک پڑھ کے تو وہ آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت بی بی جان
فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو وصال ثواب کرتے ہیں، اور اہل بیت اور تمام نبیوں کو، شہداء کربلا کو، صحابہ کرام کو اور اولیاء کرام کو، ان سب کو جن کو آپ مطلب کرنا چاہ رہے ہیں ان کا نام لے کر آپ ہدیہ کریں، مطلب نام بھی لے سکتے ہیں آپ۔ آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد آپ نے ان بزرگان دین اور مطلب جتنے بھی ہیں، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا ہے، ان سب کے نام لے لینے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان سب کی جو روح مبارک ہے وہ متوجہ ہوتی ہیں آپ کی طرف، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ آپ کے ان مبارک ہستیوں کے صدقے اللہ پاک آپ کے پھر کام بنانا شروع کر دیتے ہیں درود پاک کی برکت سے۔ اور ان سب کو ہدیہ کرنے کے بعد آپ یہ بھی دعا کریں کہ یا اللہ پاک تمام مؤمنین اور مؤمنات کو بھی اس کا ثواب بھیجیے، اور جو آ چکے ہیں، جو آ رہے ہیں یا بھی ہیں، یا جو قیامت تک آئیں گے، ان سب کو اس کا ثواب پہنچائیے۔ اللہ پاک سے آپ یہ دعا کریں، اور اس کا یہ آپ کو فائدہ ہوگا کہ ہر مومن اور ہر مومنات سب کے بدلے آپ کو ایک ایک نیکی ملے گی، ٹھیک ہے؟ آپ کا ثواب کہیں نہیں جائے گا، آپ کا ثواب اتنا ہی رہے گا، لیکن ان سب کو بھی جب آپ ہدیہ کریں گے مومنین اور مومنات کو، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو آپ کو ہر ایک انسان کے بدلے ایک ایک نیکی ملے گی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اپنے مرحومین کو بھی ایصال ثواب کریں، ان کا نام بھی لیں جن کو آپ ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں۔ تو ویسے تو اپنے جو آپ کے ریلیٹیوز ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کو بھی نام لے کے آپ کریں، اور اس کے بعد جو یہ بھی کہیں کہ یا اللہ پاک اب تک جتنے بھی مومن اور مومنات اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، جن کو کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہے، ان کو بھی اس کا ثواب پہنچائیے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو مرحومین ہوتے ہیں ان کی روحیں خوش ہوتی ہیں، اور اللہ پاک ان سب مرحومین کی درود پاک کی برکت سے ان سب کی مغفرت بھی فرما دیتے ہیں، اور اس ایصال ثواب کو مطلب یہ پھر اس کے بعد آپ مطلب دعا اپنی کمپلیٹ کر لیں۔ ایک اور کوسچن مائنڈ میں آتا ہے، اور مجھ سے یہ کوسچن کیا بھی گیا ہے کہ کیا ایصال ثواب کرنے کے لیے نیت کا مطلب ان کو دعا کے ساتھ ان کو کرنا ضروری ہے؟ یعنی جیسے میں نے ابھی آپ کو دعا کا طریقہ بتایا ہے، تو پوچھا یہ جا رہا ہے کوسچن کہ ہر بار ایصال ثواب کرنے کے لیے دعا کرنا ضروری ہے؟ تو اس کا یہ ہے کہ اگر آپ دل میں نیت کر رہے ہیں، دل میں نیت رکھ کے پڑھ لیں گے یہ میں اتنا جو درود پاک ہے، یا کوئی بھی آپ ذکر کر رہے ہیں یہ ایصال ثواب کی نیت سے، تو آپ دل میں نیت کر لیں، اس سے بھی مطلب کہہ لیں کہ آپ کا جو ایصال ثواب ہے وہ پہنچا دیا جاتا ہے، چاہے آپ ایک بار درود پاک ہی کیوں نہ پڑھ لیں، اور آپ نے نیت کر کے پڑھا نا، تو اس کا بھی مطلب ایصال ثواب ان کو بھیج دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ باقی یہ ہے کہ درود پاک کو، استغفار کو اپنی لائف کا لازمی حصہ بنا لیجئے، اور کوشش کیجئے کہ ہمارا زیادہ سے زیادہ جو وقت ہے وہ استغفار اور درود پاک میں گزرے۔ 5 وقت کی نماز کو بھی اپنا لازمی بنائیے زندگی کا، کہ ان چیزوں کے بغیر جو انسان مومن جو ہے، مومن اور مومنات وہ ادھورے ہیں، ناممکن ہیں۔ اور اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہر انسان کی اپنی تھنکنگ ہوتی ہے، مجھے جہاں تک لگتا ہے وہ مجھے یہ ہے کہ اگر میری نماز کی روٹین ڈسٹرب ہو جاتی ہے نا، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو میرے باقی زندگی کے معاملات ہوتے ہیں نا، روٹین کے کام کاج یہ وہ، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی مطلب نا ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ تو اس لیے میں کمفرٹیبل اس چیز میں کہتی ہوں کہ مطلب اگر میری نمازیں 5 پوری ہیں الحمدللہ، تو میری الحمدللہ جو دنیاوی زندگی ہے وہ بھی بہت سموتھ چلتی ہے۔ اس چیز کا آپ بھی ایکسپیرینس کر کے دیکھیے گا، اور مجھے کمنٹ بھی کیجیے گا اگر آپ کی زندگی میں بھی چینج آتا ہے۔ 5 نمازیں
ریگولرلی پڑھنے سے۔ اور ایک اور بات کا اضافہ کروں گی یہاں کہ قرآن پاک کو بھی اپنی زندگی میں شامل کیجیے۔ بے شک آپ روز کا ایک رکوع ہی کیوں نہ پڑھیں، اگر آپ کے پاس ٹائم اتنا نہیں ہوتا کہ آپ مطلب پورا پارہ پڑھ سکیں یا ہاف پارہ پڑھیں یا ایک پارہ پڑھیں ڈیلی کا، تو آپ کم از کم اتنا ضرور رکھ لیں کہ آپ ایک رکوع کم از کم روز کا لازمی پڑھیں۔ تو یہ جو 4 چیزیں ہیں نا، استغفار، درود پاک، 5 وقت کی نماز اور قرآن پاک، اگر ان 4 چیزوں کو بھی آپ اچھے طریقے سے اپنی زندگی میں لے کے چلیں تو میرے خیال میں ہماری زندگی بھی بہت اچھی مطلب اسموتھلی زندگی کے معاملات میں چلتے رہتے ہیں، اور آخرت میں تو پھر انشاءاللہ یقینی ہے کامیابی۔ اللہ پاک ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں، کامیابیاں، نعمتیں عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں کی بھی درود پاک کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد